بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صاحبزادہ حیدر جان اپنے ڈیجیٹل چینل پہ میں موجود ہوں اور آج میں موجود ہوں پشاور میں. اور آج جس طرح ہم ڈیفرنٹ موضوعات پہ بات چیت کرتے ہیں, وومن امپاورمنٹ پہ, لیڈرشپ پہ, لیکن اس کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور بھی ایسے ٹرینڈنگ ٹاپکس سے لائک سوشل میڈیا کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا. لیکن اس سوشل میڈیا کا یوز, اس موبائل اسکرین کا یوز جو ہے وہ ہمارے نوجوان کو کتنا افیکٹ کرتا ہے, اور وہ افیکٹ جو کرتا ہے کیا وہ پازیٹیو ہے, کیا وہ نگیٹیو ہے. اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جو تیزی سے انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے, وہ کتنا ہمیں افیکٹ کر رہے ہیں, نوجوان نسل کس سمت جا رہی ہے. آج اس موضوع پہ, اس ٹائٹل پہ آج بات کریں گے, اور اس موضوع اور اس ایریا ایکسپرٹ آج میرے ساتھ موجود ہیں میڈم رابعہ شمس. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا ہے. میڈم رابعہ شمس ایک گولڈ میڈلسٹ فرام یونیورسٹی آف پشاور اور سائیکالوجسٹ ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا ہے. جو میرا پہلا ہی سوال ہوگا, جو آج کل سوشل میڈیا کا جو رجحان ہے, فیس بک, اس میں انسٹاگرام, ٹک ٹاک خاص کر وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو ہاؤ اٹ افیکٹ جو نوجوان نسل اس کے مائنڈ کو کس طرح افیکٹ کر رہا ہے, اور کیا یہ پازیٹیو ہے, نگیٹیو ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے آپ اس پہ روشنی ڈالیں. پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر توجہ دلائی لوگوں کی بھی, اور مجھے مدعو کیا اس چیز پر بات کرنے کے لیے. کویسچن جو آپ نے رائز کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے حساب سے. تو میں اس پر یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر سوشل میڈیا نے ینگ جنریشن کو کنیکٹ کیا ہے جدید دنیا کے ساتھ, کہ وہاں پر آپ کو فوری طور پر معلومات مل جاتی ہے. آپ جو چیز سرچ کرتے ہیں ایک کلک پر اویلیبل ہوتی ہے. اے آئی کی اگر ہم بات کر لیں تو یہ بہت زیادہ, مطلب جو چیز آپ کو چاہیے وہ انفارمیشن ود ان منٹس نہیں, ود ان سیکنڈز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جہاں یہ فائدہ پہنچا رہا ہے, ڈیفینیٹلی یہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے, کیونکہ وہ چیزیں جو کہ ایج کے مطلب پراپر نہیں ہیں, یا پھر وہ چیزیں جن کی تصدیق نہیں کی گئی ہوتی, تو وہ سب چیزیں, یا پھر جن کو سمجھنے کے لیے میچور ایج کا ہونا ضروری ہے. تو یہ تمام تر ان کے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں, کیونکہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے, آپ کو معلومات بھی مل گئی ہیں, آپ کو ہر چیز وہاں پر فراہم کی گئی ہے, اور پھر اس پر آپشن بھی دے دیا گیا ہے اظہار رائے کا. ٹھیک ہے, جب ہم کوئی سوشل میڈیا ایپ کھولتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے, ایک ہاٹ ٹاپک, اس کے نیچے لوگ میجرلی کمنٹس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور پھر ان کو دیکھ کر اس سے جو ہے نا ایک کمپیریزن والی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جہاں یہ فائدہ دے رہا ہے تو نقصان بھی دے رہا ہے. اور اسی سوشل میڈیا یوزیج کے ساتھ میں خاص کر اپنی ینگ سلاٹ یوتھ کی جو میں بات کروں گا, اور پاکستان کی خاص کر, یا پھر خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا. مسئلے مسائل بھی سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے بہت سارے لوگوں کو مسئلے مسائل ہے, اور اس کا ایک مین ریزن جو دیا جا رہا ہے کہ اسکرین یوز جو ہے وہ زیادہ ہے. کیا واقعی میں اسکرین یوز جو ہے وہ ایک جینوئن مسئلہ بن گیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے, اور اگر یہ مسئلہ ہے تو کس حد تک, مطلب کتنا, اگر 24 آور کی کیلکولیشن میں کر لوں تو کتنا اسکرین یوز, کیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے, کیا کوئی بینچ مارک ہے, اسٹینڈرڈ ہے کہ اس سے زیادہ یوز کر کے یہ اسکرین یوز زیادہ ہو گیا؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا وہ؟ اچھا سر, ایک تو چیز جو آپ نے بتائی, ابھی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ آپ کو یہ پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ ہماری مڈل یا لوور مڈل کلاس جو کہ میجورٹی ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہی ہے, اس کے ساتھ تو بالکل بھی وہ بیلنس نہیں کر پا رہی. وہ چیز, جو چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں وہ کہیں ایلیٹ کلاس میں یا پھر ڈیولپ کنٹریز کی ہیں. ایک ٹرینڈ چلنے لگے ہیں, 7 یا 14 قسم کے فنکشنز ہو رہے ہیں شادی کے, تو وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں چیزیں, تو وہ بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہیں. پھر 20-20 لاکھ کا ڈیزائنر سوٹ آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں ایک کمپیریزن کو جنم دے رہی ہیں. لوگ اپنی سمپل لائف کا کمپیریزن کر رہے ہیں ایلیٹ کلاس کے ساتھ. تو ایک پیرنٹ جو ڈیلی ویج لیبر ہے یا منتھلی انکم ہے, اس کی راؤنڈ اباؤٹ کتنی ہوگی, 40-50,000, تو اس میں وہ چیزیں نہیں پوری ہو رہی. لیکن بچے چونکہ ان رجحانات کی طرف جا رہے ہیں تھرو سوشل میڈیا. بہت کم آپ کے پاس وہ آڈینس ہے جو کہ میچور مائنڈ رکھتی ہے یا جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے
بے چینی, اضطراب, ڈپریشن, جو چیزیں آج ہم نارملی سنتے ہیں, ان بچیوں کو پتہ نہیں ہوتا ڈپریشن کیا ہے, انزائٹی کیا ہے, لیکن انہوں نے وہ چیز ایک لیبلائز کر لی ہے کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے. تو وہ یہ وجہ ہے کہ جب آپ تقابلی جائزے ہو رہے نا, کمپیریزن کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بے چینی تو آئے گی نا. یس. اچھا, میں اسی کے بیچ میں آپ نے بہت امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو آپ نے رپلائی دیے, ایک کمپیریزن کر کے ایک بے چینی اور انزائٹی اور ڈپریشن. انزائٹی اور ڈپریشن جو میری اپنی ذاتی رائے ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے, ہمارے یوتھ میں, اور یہاں پہ اگر میں یوتھ سے ہٹ کے بھی کہوں, ہمارے پاپولیشن جتنی بھی ہے تو زیادہ ہو گئی ہے. بالکل. تو ایک تو ریزن آپ نے یہ دیا کہ کمپیریزن کرتے, اور یہ سوشل میڈیا پہ ہم بات کریں ایک ریزن, اور کیا 2-3 آپ ریزن دیں گے کہ اس وجہ سے وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں آج کل لوگ جو ہے زیادہ چلے گئے ہیں, اور ان کی مائنڈ کی جو کریٹیوٹی ہے فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی, فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری, اپنی فیلڈ کے اندر رہ کے وہ کریٹیوٹی نہیں لا رہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے. کیا 2-3 میجر ایشوز ہے جو آپ چاہے کہ آپ بتا دیں؟ سر, ایک تو بات ہی میں نے آپ سے پہلے کر دی کہ کمپیریزن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو پری میرٹل یا ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز کی طرف اگر ہم جائیں, ان کو بہت فروغ مل رہا ہے. فارغ ہیں بچے بچیاں, کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے, تو یہ ایکسیس بہت ایزی ہو گئی ہے, رادر دس کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. پھر کوئی بتانے والا نہیں ہے, فیملی کے ساتھ بانڈنگ آپ کی نہیں ہے, کوالٹی ٹائم نہیں مل رہا بچے بچیوں کو, پیرنٹنگ سٹائلز ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پر ایک بچہ, جیسے اب ہم دیکھیں تو میجر چیز اس وقت جو میں کے پی میں دیکھ رہی ہوں, ڈرگ ایڈکٹس, جو کہ پہلے ہمارے 2 فیزز 3 چل چکے ہیں, اب پھر آ رہا ہے. لیکن کیوں ہو رہا ہے یہ, جبکہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں؟ چلے وہ سپلائی یا ان چیزوں کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا, وہ ایک الگ گورنمنٹ لیول پر ایک چیز آ جاتی ہے, لیکن ہو کیوں رہا ہے؟ ریزن از دیٹ کہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. فادر بھی بیزی ہیں, مدر بھی بیزی ہیں پورا دن, بچے پیچھے کیا کر رہے ہیں, کوئی بانڈ نہیں ہے. پیرنٹنگ سٹائل یا تو دونوں اسٹرکٹ ہیں یا پرمیسو پیرنٹنگ سٹائل ہے. تو یہ چیزیں, اور اگر لیٹ سپوز رات کے کھانے پر اگر آپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنی پلیٹ لے کر بیٹھا ہے, تو وہی کوالٹی ٹائم ہے نا آپ کے پاس پورے دن کی ٹف روٹین میں. تو وہاں پر اگر آپ بچے کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اس کے ایموشنس کو, اور ہمارے پیرنٹس بھاگ رہے ہیں گریڈس کے پیچھے. کوالٹی آف ایجوکیشن, اور کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے؟ انٹیریئر بلڈنگ کا, بلڈنگ کتنی بڑی ہے, وہاں پر گریڈز کیا آ رہے ہیں, یہ چیزیں تو یہ یوتھ کو بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ہم ریزنز دیکھ لیتے ہیں پیئر پریشر میں کہ یہ ایڈکشن یا بروکن لو افیئرز ہیں. تو اگر بروکن لو افیئرز تک یا ایکسٹرا یا پری میرٹل افیئرز تک بات گئی ہے تو کیوں گئی ہے؟ روٹ کاز تو وہیں فیملی میں ایگزسٹ کر رہا ہے نا. یس یس. اور اگر آپ نے جو جواب دیا اور اس کو مٹالے اور آج سے ہم پیچھے جائے, تو یہ ڈنر پہ بیٹھ کے پوری فیملی ایک ساتھ گیدرنگ کر کے, اور وہ جوائنٹ فیملی سسٹم, تو یہ چیزیں تھی, اور اس ٹائم پہ یہ ڈپریشن اور یہ انزائٹی وغیرہ یہ کم تھی. جو 2-3 ہم نے انہی سوالات میں جو ڈسکس کیا کہ اسکرین یوز زیادہ ہے, ڈفرینٹ ریزن ہم نے ڈسکس کیے, آپ کے نظر میں کیا وہ کاؤنٹر ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا پروپوز کر رہی ہے؟ کیا ایک نوجوان, ایک انڈیویجول اپنے آپ کو ان سب حالات میں کیسے اپ ٹو سم لیول محفوظ رکھ سکتا ہے یا سیف رکھ سکتا ہے, ایک فریش مائنڈ میں رہ سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بعد؟ سر, اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پیرنٹس ان کے پاس جائیں تو ہم جیسے پیرنٹنگ سٹائل پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم نے تو بچوں کو مار مار کے ہی بڑا کیا ہے. دیکھیں ابھی جیسے ہم جنریشن زی کی بات کرتے ہیں, اب جو 80s میں پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے 3 ڈیکیڈز آپ کہہ لیں, یا وہ ایک جنریشن کو, ایک اس کو صدی کو, ایک سینچری کو جمپ کر کے آئے ہیں نا. اب اگر ہم 90s والے ان 2000 والوں کے ساتھ چلیں گے نا تو ان کے لیول پر آ کے چلیں گے. بے شک کہ ہمارے ٹائم پہ ہمیں آنکھیں دکھا کے ہمارے کے کام مطلب ہم سمجھ جاتے ہیں, لیکن یہ جنریشن سوشل میڈیا کی ہے, ٹیکنالوجی کی ہے, ہمارے ٹائم میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, تو اب ان بچوں کے ساتھ اگر چلنا ہے نا تو ان کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ورنہ دوسری طرف ان کے پاس یہ چیز ہے موبائل, اس کا استعمال ان کو پتہ ہے, فیملی کے ساتھ بانڈنگ نہیں ہے تو دنیا کے کسی اور کونے میں بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ ان کی بانڈنگ بن رہی ہے, وہ ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پتہ دونوں کو نہیں ہے کہ فیوچر کیا ہے, لیکن بس ایک کنیکشن ہے, ایک بانڈنگ ہو گئی ہے. تو وہ اپنے دکھ سکھ جو پیرنٹس کو بتانے چاہیے یا پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے پوچھنا, وہ ادھر
دوسرے کسی کونے میں بیٹھے بندے کو شیئر ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی وہاں بھی ڈسٹربنس آ جاتی ہے, کیونکہ بچے ہیں نا امیچورٹی ہے, ایموشن ہینڈل نہیں ہو رہے, تو وہ غلط سائڈ پہ نکل جاتی ہیں. لیٹ سپوز کہیں تھوڑی بہت بات چیت میں کہیں رکاوٹ آ گئی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ریپلیسمنٹ کیسے کرنی ہے, کیونکہ بیک پہ تو سپورٹ ہے نہیں, پیرنٹس کی فیملی کے ساتھ بانڈ ہے نہیں. So the family اور فیملی کے individual needs quality time to spend together. اور lastly میں آپ سے پوچھوں گا جو ہمارے پاکستان کی یوتھ ہے, صرف خیبر پختونخوا کی نہیں, خواہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے, آپ ایک سائیکالوجسٹ ہے, آپ ایجوکیشن کے ایریا میں آپ گولڈ میڈلسٹ ہے, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہہ دیا, کیا میسج دیں گی؟ اور خاص کر ان لوگوں کو جو بہت ٹیلنٹڈ ہے لیکن ڈیو ٹو ABC ریزنز, ہم ریزنز پہ نہیں جاتے, وہ آگے نہیں آ سکتے, کیا میسج دیں گے آپ؟ سر میں یہی چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی جتنی باتیں آپ نے کی, کہ پہلے تو ہمارے پاس اویئرنیس ہونی چاہیے, چاہے وہ پیرنٹس کے لیے ہے, چاہے وہ بچوں کے لیے, یوتھ وہ میل ہیں فیمیل ہیں. کاؤنسلر کا کردار بہت ضروری ہے اس صدی میں, ایجوکیشنل سیٹ اپس میں بھی, ورک پلیسز پر بھی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ یہ کمپیریزن جو چل رہا ہے, اس میں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنا, ان کو ریئلسٹک وے میں سوچنا اور ان کو عمل کرنا سکھانا کہ جو دکھ رہا ہے وہ ویسا ہے نہیں, یہ چیز بہت ہیلپ فل رہے گی. تیسری, کیونکہ اس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی کی کمی آ رہی ہے نا, وہ فینٹیسی والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, فینٹیسائز کر رہے ہیں چیزوں کو. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے ہم ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن کہہ سکتے ہیں, کہ آپ اپنا اسکرین ٹائم لیس کریں اور اتنا ہو جتنا ضرورت ہے, یا پھر ایک کوالٹی ٹائم رکھیں, چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہیں, کزنس کے ساتھ ہے, فیملی کے ساتھ اسپیشلی میں پریفر کروں گی کہ آپ اپنا ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, اور اپنی بانڈنگ بنائیں. اور اس میں پہل جو ہے تو ہمیں پیرنٹس کو ہی کرنی پڑے گی, کیونکہ بچے اگر اس جنریشن کے دیکھیں تو ان میں اسٹبرنس بہت زیادہ ہے, ریجیڈیٹی ہے, وہ چیزیں. میں لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, ویری لاسٹلی انڈیویجول میں اپنے آپ لے لوں. ہم نے تو کہہ دیا کہ پیرنٹس اور بچے کو کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے, وہ سوسائٹی کے نارمز کو سمجھے, جو ہمارے کلچر کے نارمز ہے اس کو سمجھے. لیکن ایک انڈیویجول کو اگر میں اپنے آپ لے لوں, میرے کیا وہ ایک دو بیسک رسپانسبلٹی بنتی ہے, یا جتنی بھی انڈیویجول سن رہے تو ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے, اس پہ اگر آپ ایک منٹ بات کریں. سر سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں میں نہیں ہے نا, ایک تو ٹالرنس لیول ہمارا کم ہے. پھر اس کے علاوہ وہ کیوں کم ہے, کیونکہ ہم نے باؤنڈریز نہیں سیٹ کی ہوتی. اور سیلف کیئر یا سیلف ورتھ والا جو کوئی فینومینا جو ہے نا, وہ ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہم نہ کیسے بولیں, یا ہم سلیپ ہائیجین پر اگر بات کرتے ہیں, یا سیلف کیئر سیلف لو پہ بات کرتے ہیں, تو وہ والی چیزیں نہ ہمیں سکھائی گئی ہیں نہ ہم نے کہیں دیکھی ہیں. تو ہمیں لگتا ہے ہم جتنا زیادہ سیکریفائز کریں گے نا, ایون فیملیز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے بھائی کے اوپر جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو فادر کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں بڑے بھائی کے اوپر. جو چھوٹے والے کی ہیں تو وہ ہم کہیں مڈل والے کو دے دیتے ہیں. تو یہ پرابلمز ہیں کہ ہم ہر کسی کا رول جو ہے اگر ڈسکرائب کر دیں ایک فیملی میں کہ آپ یہ ہیں اور آپ کا یہ رول ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے. یہ تو نہیں کہ آپ سیکریفائز کرنے کے لیے کہ میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں تو آپ بڑے بیٹے کو اتنا برڈنائز کریں کہ آگے فردر اس کی فیملی جو ہے اس سے سفر کرے. تو سیلف لو میرا خیال ہے. اپنے آپ کو بیلنس رکھیں اور اپنی روٹین کو جو ہے وہ سیٹ کریں. اگر اس ٹاپک پہ جتنی بھی بات کی جائے تو وہ کم ہو گیا. اٹس ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک. اور جب آپ کے سامنے جو ہے ایک گولڈ میڈلسٹ بیٹھی ہو جس کے اس ایریا اس فیلڈ پہ ایکسپرٹی ہے, بٹ جو ہمارا ڈیفائنڈ ٹائم تھا وی آر اپ ود دیٹ. تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ٹائم دیا ہے. رابعہ شمس, گولڈ میڈلسٹ, سائیکالوجسٹ. اور آج جو ہمارا ٹاپک تھا کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور وہ سوشل میڈیا اس پہ کتنا افیکٹ ہے, پازیٹیو ہے, نیگیٹیو ہے. جو انٹرنیٹ پہ جو ود ان اے سیکنڈس, میں تو منٹس کی بات کر رہا تھا, میڈم کی بات کہ ود ان اے سیکنڈس آپ کو وہ انفارمیشن مل جاتی ہے. وی آر ناٹ اگینسٹ دا اے آئی کا جو دور آنے والا ہے. سو بینگ اے کمپیٹیٹر, پاکستان بینگ اے انڈیویجول, ہمیں اس کمپٹیشن میں جانا چاہیے positively for the betterment of yourself, for the betterment of community, for the betterment of your country. With this note کہ اپنا خیال رکھے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے, اور آج میں کہوں گا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹائم بھی دیا کریں. مجھے صاحبزادہ حیدر جان کو آج کے مہمان رابعہ شمس کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.